السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یقیناً اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا اصل اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم ہر جگہ بلند اور بے فائدہ عمارتیں یادگار کے طور پر تعمیر کر ڈالتے ہو، اور عمارتیں بھی اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 123 سے لے کر کے 131 تک، یعنی 123 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 131، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے اس صورت کریمہ کے آغاز میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے، جن قوموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور پیغام کو سنایا، توحید کی تعلیم دی، شرک سے روکا، معاشرے کی مختلف برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے روکنے کی کوشش کی، تو قوم کے لوگ ریورس ہو گئے، رونگ ہو گئے، اور نبی کے خلاف ہی اپنی جد و جہد کو شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے کمپلیٹلی مٹا دیا۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں نازل ہو رہی تھی جس زمانے میں مشرکین مکہ نے بھی بالکل وہی رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان توحید کی تعلیم دی، ان لوگوں کو شرک سے روکا، ان لوگوں کے درمیان جو برائیاں تھیں ان برائیوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگانے کی کوشش کی، روک کرنے کی کوشش کی، تو مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جارحیت اور اپنے آفینس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ستاتے ہوئے ان کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کی غرض سے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے چند قوموں کا ذکر کیا، مثال کے طور پر فرعون کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا، اور ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ قوم عاد وہی قوم ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جن لوگوں نے اس روئے زمین پر بہت زیادہ ناموری اور سربلندی حاصل کی، ان میں سب سے پہلا نام قوم عاد کا آتا ہے۔ ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے۔ یہ جو قوم تھی، اس قوم کے جو لوگ تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، اور مختلف قسم کی برائیاں بھی ان کے درمیان تھیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس قوم کے لوگ بہت ہی لمبے چوڑے، ڈیل ڈول والے، بڑے مضبوط اور انتہائی سخت اور بالکل جبار قسم کے لوگ تھے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس قوم کے عروج کا جو زمانہ ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سے 2500 سال پہلے، یعنی قبل مسیح 2500 سال قبل مسیح ان لوگوں کے عروج کا زمانہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ حالانکہ ابھی بتلایا میں نے کہ قوم عاد وہ قوم ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور صرف ایک ہی رسول ہے،
لیکن کہا کہ رسولوں کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قوم اگر ایک رسول کو مانے گی اور باقی رسولوں کو جھٹلائے گی، یا کسی ایک رسول کو بھی اگر جھٹلا دیا تو وہ قوم تمام رسولوں کو جھٹلانے والی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، مختلف قسم کی بیماریوں اور برائیوں میں مبتلا ہو، تم لوگ مختلف قسم کے برے کام انجام دے رہے ہو، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تم لوگوں کے پاس امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور کلام اور اللہ کے احکام آئیں گے ان کو بغیر کمی بیشی کے تم تک پہنچاؤں گا. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. سامعین کرام ایک بات یاد رکھیے، صرف اللہ کو مان لینا، اللہ سے ڈر جانا یہ کافی نہیں ہے. کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، ساتھ ہی ساتھ جس رسول کو بھیجا گیا ہے ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ہم رسول کو مانیں گے لیکن کموا وہی کریں گے جو دوسرے لوگوں کا ہے، تو پھر رسول کی اطاعت نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جس نبی کا بھی ذکر ہوا اس نبی نے اپنی قوم کو کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکو. فاطیعون، اور میری اطاعت کرو. یعنی نبی کی اطاعت ضروری ہے، لازم ہے اور واجب ہے. جو آدمی نبی کی اطاعت اور اتباع نہیں کرے گا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کرنے والا ہے. اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، اور جو دعوت اور تبلیغ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا میں تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں کہ اس کا بدلہ دے دو. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر اور میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، کیا کہا؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ ہر جگہ بلند و بالا اور یادگار عمارتوں کو بے فائدہ تعمیر کرتے ہو، آخر یہ کیا بات ہے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور محل اور بنگلے تم لوگ اتنے شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ ہمیش رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر کے ہاتھ ڈالتے ہو. یہاں پر جو آیتیں ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے 3 برائیوں کو بتلایا، 3 ایسے کام جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ، انتہائی مکروہ اور منکر تھے، ان کا تذکرہ کیا. ان میں سے 2 کام جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک کام جو ہے وہ ان کے اخلاق سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے یہ جو قوم ہود تھی جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی ایک صفت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا لمبا چوڑا بنایا تھا، ڈیل ڈول والا بنایا تھا، بڑی ہی عقل و ہنر والا بنایا تھا. یہ لوگ عمارتیں بڑی زبردست تعمیر کرتے تھے. تو یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جہاں پر بھی خالی جگہ بلند بالا مقام دکھتا وہاں پر یہ لوگ یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا دیتے تھے بے فائدہ. مثال کے طور پر کوئی اپنا مقبرہ بنا دیتا تھا اپنی یادگار میں، کوئی بہت بڑا مینار بنا دیتا تھا جیسے قطب مینار بنایا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو، یا اسی طرح سے کوئی اپنا جو ہے کوئی بارادری بنا دیتا تھا. جیسے آج کے ڈیٹ میں احرام مصر ایک جگہ ہے وہاں پہ اس طرح کی عمارت بنائی گئی. یا پھر ہمارے ہاں ایک بادشاہ نے جو ہے وہ مقبرہ تاج محل بنایا. یہ وہ عمارتیں ہیں جن کا عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی عمارتیں ہیں جن کا عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے. ان عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی عمارتیں اس قوم کے لوگوں نے بنایا. اور اس طرح کی جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں جیسے مقبرہ تاج محل ہے یا وکٹوریا ٹاور ہے یا اس طرح کی جو چیز ہے، ان کا عملی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بنانے والے نے جو بنایا اس لیے بنایا کہ ان کی ناموری ہو، نمود و نمائش ہو، لوگ دیکھیں کہ ہاں فلاں بادشاہ نے فلاں بڑے صاحب نے یہ والا بنا دیا. ویسے ہی اس قوم کے لوگوں کے اندر بھی یہ کیفیت تھی کہ یہ لوگ جہاں تہاں جس طرح کی بلند بالا عمارتیں بنا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ ہر جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر کر ڈالتے ہو. یہاں پر تعبثون کا جو لفظ ہے اس کو بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ بیکار اور لہو و لعب اور کھیل تماشا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑا بڑا مینار بناتے تھے،
بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور ان عمارتوں کے سب سے اونچے والے چھت پر چڑھ کر کے کبوتر بازی کیا کرتے تھے، دوسرے کھیل تماشے کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا۔ ان لوگوں کا جو دوسرا فالٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب اپنی عمارتیں بناتے تھے، اپنا گھر بناتے تھے، اپنی رہائش بناتے تھے، تو اتنی بلند بالا عمارت اور اتنا مضبوط بناتے تھے کہ اللہ نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور جب یہ لوگ کوئی عمارت اور تم لوگ جب عمارت بناتے ہو تو ایسی عمارت اور ایسی شاندار بناتے ہو عمارت اور اتنا مضبوط بناتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قوم کے لوگ جو تھے، وہ قوم کے لوگ وہ بہت زیادہ لمبے چوڑے ہوتے تھے، اسی لیے بہت بلند عمارت بناتے تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے بہت مضبوط بناتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو نکیر کی اور روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بلند عمارت بنانے میں اور اس کو بہت مضبوط بنانے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے، مبالغہ سے کام لیتے تھے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی نظر میں بالکل ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور جب تم اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو تو اتنی شاندار بناتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ازل سے ابد تک رہو گے۔ یہ بات بالکل نہیں، عمارت بنانا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے بنائیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر کے ڈالتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، آل و اولاد سے نوازا تھا، کنبے قبیلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا بزنس ویپار دیا تھا، بہت سارے پیسے تھے، یہ آسودہ حالی تھی، خوشحالی تھی، آرام تھا، آشائش تھی، جس کی وجہ سے ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ بھی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے فطرت کے اندر جو نرمی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جس کسی سے بھی کوئی رویہ ہوتا، کوئی سلوک ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا، اس میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر ڈالتے تھے، ہر ایک کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، حتیٰ کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم لوگ کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر کے، یعنی تکبر والا بن کر کے، بہت ہی سخت بن کر کے ان پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ منہج تھا، ان کا یہ طریقہ تھا، ہر دور کے نبیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی قوم کے اندر نبی بن کر کے آتے تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیتے، شرک سے روکتے، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا زبردست اپوز بھی کرتے تھے۔ آپ جتنے بھی انبیاء اور ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ ہر نبی کے ذکر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے صرف توحید کی تعلیم نہیں دی، صرف شرک سے نہیں روکا، بلکہ قوم کے اندر جو برائی تھی اس برائی کے اوپر بھی سخت نکیر کرتے تھے، اور یہی اصل میں دعوت کا منہج ہے۔ خالی لوگوں کو نماز کی طرف بلانا اور برائی سے نہیں روکنا، یا لوگ برائی کر رہے ہیں تو برائی دیکھ کر کے چپ رہ جانا، یہ مسلمانوں کا اور یہ داعیوں کا اور یہ نبیوں کا شیوا نہیں ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اگر برائی ہے تو بغیر اس کی رضا کو دیکھے ہوئے کہ وہ ہم سے خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا، اس کی برائی کو بر وقت روکنا، چاہے وہ برا مانے چاہے وہ بھلا مانے، وہ اس کی مرضی ہے۔ داعی کا کام ہے کہ برائی کو اس کے وقت پہ بالکل سیدھے انداز میں ٹوک دینا، بتا دینا، سمجھا دینا، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے یہاں پر کیا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو تم لوگوں کے اندر یہ برائی ہے، تم لوگ توحید سے دور ہو، شرک پہ جمے ہوئے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یہ سب تمہارے اندر برائی ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جو زندگی گزار رہے ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا شیوا اپناؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ بس بے شتر بے مہار جدھر چاہے جیسا من چاہے ویسی ہم زندگی گزار لیں گے، ویسا نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے سیدنا ہود علیہ السلام نے اور بھی باتیں بیان کی ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا